ایران جنگ کے معاملے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا جھٹکا۔ امریکی ایوان نمائندگان میں ٹرمپ کے اختیارات محدود کرنے کی قرارداد منظور کر لی گئی۔ قرارداد کی حمایت میں 215 اور مخالفت میں 208 ووٹ پڑے۔ حکمران جماعت کے 4 ارکان نے اپنی جماعت کی پالیسی سے ہٹ کر قرارداد کے حق میں ووٹ ڈالا۔ امریکی ایوان نمائندگان نے کہا کہ کانگریس کی منظوری کے بغیر ایران کے خلاف جنگی کارروائی کو آگے نہ بڑھایا جائے۔ صدر ٹرمپ کو اب ایران کے خلاف کارروائی کے لیے کانگریس سے منظوری لینا ہوگی۔ جنگ یا فوجی کارروائی جیسے فیصلوں میں کانگریس کا کردار بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ ہم ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے معاہدے پر دستخط کے قریب ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ایران کے ساتھ مذاکرات اچھے جا رہے ہیں، ممکن ہے ہفتے کے آخر تک کوئی پیش رفت ہو، معاہدہ ہوتے ہی آبنائے ہرمز کھل جائے گی۔ ایران کے افزودہ یورینیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، یورینیم حاصل کر کے اسے تباہ کریں گے۔ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ آبنائے ہرمز اور لبنان کے معاملے کو الگ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ سے مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہو رہی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا حالیہ مسودے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ایرانی فورسز نے دفاع میں کارروائیاں کی۔ امریکی افواج جنگ بندی کی خلاف ورزی کے لیے مقامات استعمال کرتی ہیں، صرف امریکہ کے حملے کی اجازت دینے والے اہداف کو نشانہ بناتے ہیں۔ اسرائیل نے بیروت پر حملہ کیا تو ایران فیصلہ کن جواب دے گا۔ کسی بھی جارحانہ اقدام کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا۔ امریکہ کا اعلان۔ امریکی محکمہ خارجہ نے مشترکہ بیان میں کہا کہ واشنگٹن میں لبنان اور اسرائیل نے مذاکرات کے دوران جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ جنگ بندی پر شرط ہوگی حزب اللہ مکمل طور پر فائرنگ بند کرے گا۔ جنوبی لتانی سیکٹر سے حزب اللہ کے تمام جنگجوؤں کا انخلاء یقینی بنایا جائے۔ مخصوص پائلٹ زونز قائم ہوں گے۔ لبنانی مسلح افواج کو مکمل کنٹرول حاصل ہوگا۔ دونوں ملک 22 جون سے مذاکرات دوبارہ شروع کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نتن یاہو کو مطالبات نہ ماننے پر جیل بھیجنے کی دھمکی دے دی۔ اسرائیلی کاروباری شخصیت نے ڈونلڈ ٹرمپ اور نتن یاہو سے متعلق دعوے میں کہا نتن یاہو کے بیٹے یائر کو امریکہ سے بے دخل کرنے کی دھمکی بھی دی گئی ہے۔ امریکہ میں موجود خاندانی اثاثے منجمد کرنے کی دھمکی بھی دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سارا نتن یاہو سے شوہر کو مطالبات ماننے پر آمادہ کرنے کو کہا۔ سارا نتن یاہو نے شوہر پر شدید دباؤ ڈالا۔ بعض اوقات ٹرمپ اور میرے درمیان اختلافات ہوتے ہیں جنہیں حل کر لیا جاتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے صدر ٹرمپ کے ساتھ سخت گفتگو کی تصدیق کر دی۔ کہا ٹرمپ اور میں ایران سے متعلق بنیادی باتوں پر متفق ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل ایران کے معاملے پر کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ ایران کمزور ہوا ہے لیکن وہاں سب کچھ ختم نہیں ہوا۔ نتن یاہو نے ٹرمپ کے ایرانی نیوی، بحریہ اور فوجی صلاحیتیں ختم کرنے کے دعووں کو مشکوک کر دیا۔ وفاقی حکومت کا 10 جون کو بجٹ اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق وفاقی بجٹ تجاویز پر پیپلز پارٹی کے حکومت سے اختلافات برقرار۔ دونوں پارٹیوں کے ہونے والے مذاکرات میں پیش رفت نہ ہوئی۔ پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان معاملہ اب سینئر قیادت کی سطح پر زیر بحث آئے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بلاول بھٹو صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے۔ بجٹ اقتصادی رابطہ کونسل اجلاس کے بعد پیش ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی 7 جون کو آپ بڑی تعداد میں نکلے، آپ تاریخی تعداد میں نکلے، تیر پہ مور لگائے، میرے امیدواروں کو منتخب کروائے اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کے لیے حکومت بنا کے دکھاؤں گا۔ ہمارا گلگت بلتستان کے عوام سے 3 نسلوں کا ساتھ ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام نے قائد عوام کا ساتھ دیا اور اپنی تقدیر بدلی۔ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو شہید عوام کی آواز تھے۔
قائد عوام نے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع دلائے۔ چلاس میں پیپلز پارٹی کا انتخابی جلسہ، بلاول بھٹو زرداری نے خطاب میں کہا کہ ہمارے پاس عوام کا اعتماد ہے، 7 جون کو عوام جی بی میں اپنی طاقت دکھائیں گے۔ گزشتہ الیکشن میں پی پی نے گلگت بلتستان سے سب سے زیادہ ووٹ لیے۔ شہید بے نظیر بھٹو نے 30 سال جد و جہد کی، شہید بی بی غریبوں کی آواز تھی، پوری زندگی غریبوں کی خدمت کی۔ صدر مملکت نے 18ویں ترمیم کی، گلگت بلتستان کو 18ویں ترمیم کے تحت حقوق دلوائیں گے۔ صرف بلاول بھٹو زرداری وہ ایک لیڈر ہے جو آپ کے سوچتے ہیں، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری ہمارے چیئرمین ہر فیصلہ میں عوام کو پہلے رکھتے ہیں۔ وہ ہمیشہ آپ کے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے، وہ ہمیشہ آپ کے حقوق کے لیے کھڑے ہوتا ہے، چاہے مسئلے روزگار کا ہو، تعلیم کا ہو، صحت کا ہو یا ترقی کا۔ ان کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے، عوام کی بہتری۔ گلگت کے عوام نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ صرف بلاول بھٹو ہی واحد لیڈر ہیں جو عوام کا سوچتے ہیں۔ بلاول بھٹو ہر فیصلے میں عوام کو پہلے رکھتے ہیں۔ بلاول بھٹو ہمیشہ عوام کے مستقبل کا سوچتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا ہنزا میں انتخابی جلسہ، آصفہ بھٹو زرداری کا خطاب، کہا کہ بلاول بھٹو نفرت اور تقسیم کی نہیں، محبت اور وفا کی سیاست کرتے ہیں۔ ہنزا کے نوجوان تعلیم اور روزگار چاہتے ہیں۔ آج اس خوبصورت زمین پر آ کر خوشی ہوئی۔ گلگت بلتستان الیکشن میں صرف چند دن باقی، انتخابی مہم عروج پر، سیاسی پارہ ہائی، انتخابات کا سیاسی دنگل سچ گیا۔ کارنر میٹنگز، جلسے، جلوسوں اور ریلیوں کا زور۔ آئی پی پی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون کے الیکشن دفاتر میں گہما گہمی۔ گلگت 2 میں کانٹے کا مقابلہ متوقع، اصل مارکہ میں گلگت، سکردو اور غزر میں ہوگا۔ آئی پی پی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار آمنے سامنے۔ گلگت انتخابات کے لیے پولنگ 7 جون کو ہوگی۔ مظفر آباد میں آل پارٹیز کانفرنس کا اہم اجلاس، سیاسی و مذہبی جماعتوں کی قیادت شریک، آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال، آئینی عمل اور عوامی امور پر تفصیلی مشاورت۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کی طرف سے پیش کردہ قرارداد اتفاق رائے سے منظور کر لی گئی۔ قرارداد کے متن کے مطابق سیاسی اختلاف رائے جمہوریت کا حسن، مگر ادارہ جاتی عمل کو کمزور کرنے کی اجازت نہیں۔ ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان اعتماد کو کمزور کرنے کی بھارتی کوششیں ناقابل برداشت قرار دی گئیں۔ آئینی اصلاحات کے لیے سیاسی جماعتوں، بار کونسل، سول سوسائٹی اور ماہرین سے مشاورت ہوگی۔ مسائل کا حل صرف مکالمے، آئین، قانون اور جمہوری اداروں کے ذریعے ممکن ہے۔ ضلع پنجاب مریم نواز کی کاوشیں رنگ لے آئیں، پنجاب ایگریکلچر میکنائزیشن کے دور میں داخل۔ ہائی پاور گرین ٹریکٹر، ہائی ٹیک کمبائنڈ ہارویسٹر، سپر سیڈر پنجاب کے کھیتوں میں پہنچ گئے۔ ضلع مریم نواز کی گرین ٹریکٹر اسکیم میں 9500 ہائی پاور ٹریکٹر پر 10 لاکھ روپے سبسڈی۔ ضلع کی اگلے مالی سال میں کاشتکاروں کو 20,000 گرین ٹریکٹر دینے کی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا، ایگریکلچر کاشتکاروں کو جدت کی راہ پر گامزن کرنا میرا عزم ہے۔ اور انگلینڈ میں 18 سالہ نوجوان کے قتل کے خلاف احتجاج میں شدت آنے لگی۔ پرتشدد مظاہروں میں 11 افسران زخمی، 100 مظاہرین گرفتار۔ ہیمپشائر اور آئل آف وائٹ چیف کانسٹیبل نے ہنری نواک کی گرفتاری پر معافی مانگ لی۔ چاقو کے وار سے زخمی نواک کو ہتھکڑی لگائی گئی تھی۔ نیوز ایجنسی کے مطابق گرفتاری کے دوران نوجوان کہتا رہا کہ اس کا دم نکل رہا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے ہنری نواک کی گرفتاری کے واقعے کو پریشان کن قرار دیا۔